الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، مارا گیا انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے، اس نے کس چیز سے اسے پیدا کیا۔ سامعین، آج ہماری سورہ عبس کی آیہ مبارکہ نمبر 18 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ ہمارے درس مبارک میں گفتگو چل رہی تھی کرام بررہ کہ یہ قرآن پاک ان معزز کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے جو بڑے ہی نیکوکار ہیں اور بڑے اللہ کے ہاں عزت والے ہیں۔ اس کے بعد آج کے درس پاک میں ایک نئی گفتگو اور ایک نئے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، کہ مارا گیا انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ اب اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو لہب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عتبہ، بڑا بیٹا جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے روایات میں لکھا ہے کہ توفیق اسلام نصیب فرمائی، مسلمان ہوا، لیکن جب سورہ نجم نازل ہوئی تو سورہ نجم کے نازل ہونے کے بعد وہ بدبخت کہنے لگا کہ میں سارے قرآن کو مانتا ہوں سوائے سورۃ النجم کے، جس پر وہ ظاہر ہے مرتد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے اس ارتداد میں اس نے زندگی گزاری اور اسی پر وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کی تباہی اور بربادی پر رب ذوالجلال نے یہ الفاظ اور یہ آیات نازل فرمائیں کہ یہ شخص کتنا ناشکرا ہے اپنے مالک کا، اور اس کو ہلاک کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا، اسے تباہ کر دیا گیا۔ ہلاک سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا اپنے اس اخروی مقام سے۔ اصل ہلاکت تو یہ ہے نا جی، کسی کا جو ہمیشہ رہنے والا جہان ہے وہ تباہ ہو جائے۔ یہ دنیا تو بہت عارضی سی ہے، یہ تو بہت مختصر سی ہے، اور اس دنیا کے حوالے سے انسان کیا کیا اپنی پلاننگز کرتا ہے، لیکن ایک انسان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اور ایک میرے مالک کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ ایک ہمارے ارادے ہوتے ہیں اور ایک مالک کا ارادہ ہوتا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا عالم تو یہ ہے کہ جہاں جس شخص کو اگلے لمحے کا پتہ نہ ہو، اس سے بڑی بے بسی اور کیا ہے؟ اس سے بڑی بے بسی تو کوئی نہیں ہے کہ آپ اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کو یقین ہے کوئی اگلے لمحے کا؟ کوئی یقین نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے۔ اس سے بڑی بے ثباتی اور بے بسی کوئی ہے کائنات میں؟ آپ سوچ سکتے ہیں اس پہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ابھی اعتقاد اس لیول کا نہیں ہے، ہمارا یقین اس لیول کا نہیں ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جتنی بے بسی اس معاملے میں انسان کی ہے کائنات میں کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کے اس حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو اخروی زندگی ہے وہ تو دائمی زندگی ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اگر انسان اس عارضی زندگی کے پیچھے لگ کر اپنی اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کو اگر خراب کر بیٹھے تو اس سے بڑا زیادہ نقصان تو پھر کسی اور کا نہیں ہو۔ سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، یہ کس قدر ناشکرا ہے یہ عتبہ جس کو توفیق ہم نے دی اور اس نے ہماری ناشکری کی اور ہماری آیات کا انکار کر دیا، اس کو کچھ خیال اور لحاظ نہ آیا، یہ اتنا بدبخت ہو گیا۔ من ای شیء خلقہ، اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کس چیز سے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک مفسر کی ابھی میں
گفتگو پڑھ رہا تھا اسی آیت کے حوالہ سے، بڑا انہوں نے ایک جملہ لکھا، کہتے کہ انسان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ پیدائش جس سے ہے وہ ایک ناپاک پانی کی بوند اور قطرہ ہے، اور یہ مر جائے تو ایک بدبودار لاش ہے۔ کیا سخت ترین یہ الفاظ ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا نا ہمیں مسلمانوں کو کہ ہمیں قبر والا معاملہ عطا کر دیا۔ یہ قبر مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی یہ نعمت ہے۔ اس کو ہر لحاظ سے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے ایک مسلمان کی لاش کو۔ اگر نہ آپ بتائیں، اگر فوت ہونے کے بعد اس کو جلایا نہ جائے اور رکھ دیا جائے تو بتاؤ اس باڈی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں سے یہی آئے گی نا جی، بدبو ہی آئے گی۔ لیکن رب نے اس مرنے کے بعد بھی ہم پہ کتنی عنایت کی ہے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ نے ہم پر کیا انعام کیا ہے کہ اللہ نے کم از کم ہمیں زمین عطا فرما دی، جس زمین کے اندر ہمیں ہر قسم کی اس چیزوں سے محفوظ کر دیا، اور اپنوں سے ظاہر ایک اور دکھ تھا، اور اگر اگلا یہ دکھ اپنی نظروں کے سامنے تکلیف دیکھتے، گناہ گار کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے، تو یہ ایک اور ایسا کرب ہوتا جو اور ناقابل برداشت، انسان پہلے دکھ کو بھول جاتا اور یہ دکھ اور زیادہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا انسان پر، مسلمان پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر عطا فرمائی۔ اور یہ زمین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زمین پہ چلو تو تمہارے ذہن میں زمین پر چلتے ہوئے یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ ایک دن مجھے پناہ اسی زمین نے دینی ہے، ایک دن جگہ اسی زمین نے مجھے عطا کرنی ہے، اور میں زمین پر اس انداز میں چلوں کہ کل جب زمین میں اتروں تو زمین مجھ سے کوئی ایسا سوال نہ کرے کہ جس کا میں جواب نہ دے پاؤں، اور یہی زمین پھر میرے لیے جڑ کر میری ہڈیوں کو توڑ لائے۔ یہ تو بے شمار اس پر عذاب قبر کے حوالے سے احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، جب زمین پر اکڑ کے چلتا ہے یا زمین اللہ کی زمین پر گناہ کرتا ہے، تو زمین اسی وقت اس کو صدا لگاتی ہے جس کی صدا کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سنتی ہے۔ وہ آواز لگاتی ہے، اے ابن آدم ذرا سوچ کے میرے اوپر چل، غرور کر کے میرے اوپر چلنے والے ذرا غور سے تکبر کر کے چل، کل تو نے میرے اندر ہی آنا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا بول کے کہتا ہے، اے ابن آدم میرے اوپر گناہ کر رہا ہے جس کے اندر کل تو نے آنا ہے، میں تجھ سے اس کے ایک ایک معاملے کا حساب لوں گی۔ یہ مسلمانوں ایک حقیقت ہے کہ انسان اس معاملے میں، اس تکلیف میں بہت بے بسی کا عالم ہے، اور بہت سی چیزیں میں نے اپنی نظروں سے ان کو ملاحظہ کیا اور بڑا قریب سے دیکھا کہ انسان کس قدر وہ بے بسی کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت کس قدر بے بسی کے عالم میں ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی، جس دن یہ ہفتے والے دن رات کو مغرب کے بعد یہاں سے میں ہاسپٹل گیا، میرے پیر صاحب کی صاحبزادی کا جب سیدہ کا انتقال ہوا، اب اپنے ہاتھوں میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی دوران بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور پرواز کر گئی، اور یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں ہو رہی، باتیں سب کچھ کر رہی ہیں، ایک ایک بات بیان کر رہی ہیں، مجھے دفن دربار شریف پہ کرنا، کمالیے وہاں لے جانا، اور آخری 10 منٹ پورا وہ اونچی آواز میں کلمہ شریف پڑھتی رہی، پورے 10 منٹ، اور آہستہ آہستہ کلمہ آہستہ آہستہ جیسے ہوتا گیا، جب آخری آواز بند ہوئی تو وہ اللہ کے حضور جا چکی۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے انسان کی، یہ حیثیت ہے، سب کچھ ہے،
ان کے مریدین میں سینکڑوں ڈاکٹرز کی لائن لگی ہوئی تھی، بے بسی کے عالم میں کھڑے ہیں، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ ڈاکٹرز کی کمی ہے، نہ میڈیسن کی کمی ہے، نہ تعلق، کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے۔ میں نے کہا یہ ہے انسان۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، سب کچھ لگا ہوا ہے، اسی ڈرپس لگی ہوئی ہیں، آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر اوپر کھڑا ہوا ہے، ڈاکٹر چیک کر رہا ہے، اسی دوران مریضوں کی پہ ڈیتھ ہو جاتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان سمجھے نا ان چیزوں کو، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا کن کن وہ انانیت کے جھوٹے بتوں کو پالتا ہے اپنے دلوں میں، اپنی سوچوں میں۔ یہ بت ہی ہیں جی۔ بت صرف وہ نہیں ہوتا جس کو ہاتھ سے بنایا جائے، بت وہ بھی ہوتا ہے جو دماغ میں بن جائے، بت وہ بھی ہوتا ہے جو شیطان دل میں پیدا کر دے۔ اصل تو نقصان دینے والے وہ بت ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کی زمین پر تکبر کرنے پر اکسا دیتے ہیں، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم باقی کچھ بھی، چل برائی کر لے، تجھے کس نے پوچھنا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں نشین رہے، دنیا میں یہاں تمہیں کوئی بھی نہ پوچھے، ایک پاور ہے جو سب کو پوچھنے والی ہے، ایک ہے سپر پاور، اور وہی سپر پاور ہے، وہی سپر پاور ہے جو سب کو پوچھنے والی ہے، اور سب نے اس کے دربار گوہر بار میں پیش ہونا ہے۔ تو فرمایا اے عتبہ بن ابی لہب، تو برباد ہو جائے، تو مارا جائے، تجھے کس چیز نے اتنا کفر پر اکسا دیا، اور تو نے یہ بھی غور نہ کیا کہ کس چیز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ اچھا یہ والے جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، آپ بھی ہزاروں سینکڑوں بار تو میں کل سن چکے ہوں گے آیات یہ مجھ سے، یہ والے کہ اللہ نے تجھے ایک ناپاک پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ بار بار درس میں آپ یہ آیتیں سن رہے ہیں نا، یہ والی آیت خاص طور پہ بار بار یہ آیت دہرائی جا رہی ہے، بار بار یہ آیت دہرائی جا رہی ہے۔ اس سے مقصد کیا؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے، یا اللہ کیوں بتانا جاتا ہے بار بار کہ تجھے ایک ہم نے ناپاک قطرے سے بنایا، ہم نے تجھے ناپاک قطرے سے بنایا، ایک ہم نے پانی کی بوند سے بنایا۔ یہ اللہ کیوں بتانا کیوں چاہتا ہے؟ اس پہ غور کریں۔ اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد کرواتا ہے، اور بھائی تمہاری اوقات یہ ہے، تم سب کی اوقات یہ ہے، شکر کرو یہ مالک مہربان ہے جس نے تمہیں اتنے اتنے بڑے بڑے مقامات اور بڑے بڑے ناموں سے نواز دیا ہے۔ یہ صرف مالک کی مہربانی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو جس نے نوازا ہے اسی کے خلاف تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اسی کی زمین کے خلاف۔ اور یہ شخص نے جب ایسا کیا نا جی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مرتد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس پر کوئی زمین کے کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط کر دے کہ اس نے تیرے کلام کا انکار کر دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن جہاں اللہ کی بات آ جاتی پھر فرمایا نہیں، اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے کلام کا کوئی انکار کرے، فرمایا اللہم صلی علیہ قلب، اے اللہ اس پر ایک کوئی زمینی کتا مسلط کر دے۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ لوگ جب گئے قافلے کے ساتھ تو ایک جگہ یہ پہنچے تو یہ قافلے والوں سے کہنے لگا، عتبہ ظاہر سردار کا بیٹا تھا، ابو لہب قریش کا سردار تھا، کہنے لگا مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت خوف اور ڈر آ رہا ہے کہ جیسے مجھ پر کوئی حملہ ہونے والا ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اچھا خود یہ کہہ رہا ہے کافر ہو گئے، مجھے لگتا یہ ہے کہ جو محمد نے دعا کی ہے وہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ اس نے کہا۔ اب یہ سارے سردار تھا، اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور بڑے پہرا دیا۔ اچانک کہتے ہیں جنگل سے ایک شیر آیا اور لوگ سوئے ہوئے تھے، کہتے ہیں اس وقت وہ پہرے دار ان کو بھی نیند آ گئی ظاہر ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ شیر روایات میں لکھا ہے، چند ایک لوگ وہاں دو بیٹھے تھے، کہتے ہیں وہ ڈر گئے، انہوں نے جب روایت کی وہ جاگ رہے تھے، کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ شیر آ کر لوگوں کے منہ سونگھ رہا تھا۔ اندازہ کریں، یہ حدیث، یہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں وہ آ کے لوگوں کے منہ سونگھ رہا تھا، اور لوگ جہاں سوئے ہوئے تھے وہاں سے سونگتا سونگتا کہاں پہنچا؟ عتبہ بن ابی لہب تک پہنچ گیا،
اور جو ہی وہاں پہنچا اس کو وہیں چیر پھاڑ کی اور اس کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائے ضرر جو تھی وہ اس پر ثابت آ گئی، اور اس کا دنیا میں وہ رسوا ہو گیا اور تباہ ہو گیا۔ اس کی اپنی سرداری بھی اس کو نہ بچا سکی۔ کیا سرداریاں اور کیا بادشاہیاں ہیں اس کائنات میں۔ بادشاہی سرداری تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، یا جس کو اللہ اور رسول سردار بنا دے پھر اس کی چلتی ہے۔ جس کو انہوں نے بنا دیا پھر ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے سرداری قائم رکھی ہوئی ہے، آج بھی قائم ہے۔ بیٹھا ہے نا جی علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج بھی سرداری قائم ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے سردار بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ کے رسول نے بنایا، اور آج تک قائم ہے۔ اور ایک ساتھ وہ بڑا ہوا ہے جس کی وہ سرداری تھی دولت والی، اللہ نے فرمایا اچھا ختم کر دیتے، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دی، کھنڈر نہیں بنا دیا۔ مقبرہ جہانگیر کیا ہے؟ کھنڈرات نہیں بنا دیے، ہاں جی، اندھیرے نہیں ہو گئے۔ کہاں گئی بادشاہیاں؟ 3 ملکوں کا بادشاہ، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، بر صغیر کا بادشاہ۔ فرمایا نہیں، وہ جھوٹی ہے، یہ دیکھ جس کو بادشاہی ہم دیتے ہیں وہ پھر صدیوں پر محیط رہتی ہے، صدیاں بیتتی ہیں، لوگوں کے نام مٹتے ہیں، صدیاں بیتیں گی، اس کا نام اور بڑھے گا۔ جی اس لیے مسلمانوں، سامعین، خواتین و حضرات، یہ دنیا بڑی بے ثبات سی ہے۔ صحیح بات یہی ہے، دھوکہ شیطان کا ہے، فریب ہے شیطان کا ہے جو ہمیں پڑا ہوا ہے۔ کوشش کریں اس فریب سے نکلیں ہم سارے۔ یہ بہت فریب ہے، بہت فریب ہے، اور بہت ہی فریب ہے، اس کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ اصل اور حقیقت جو ہے، جو حقیقت سب کے سامنے ہے، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔ اللہ ہمارے اس تعلق کو مضبوط کرے، اور اس ہمیشہ جو دائمی زندگی ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔